قائم کیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر تو دور کی بات ہے، اس کا نام و نشان اور اشارہ تک بھی نہیں کیا زین المحدثین فتال نیشاپوری نے۔ اب آپ دیکھیے یہ شیعہ حضرات کی 4تھی اور 5ویں صدی ہجری میں یہ عقیدے میں یہ ان کے محدث تھے، انہوں نے پوری وفات کے اسباب بیان کیے ہیں، مگر اس واقعے کا کوئی اشارہ موجود نہیں، دور دراز تک ذکر نہیں ہے کوئی۔ وہ آقا علیہ السلام کے وصال کے غم کو ہی ان کی وفات کا سبب بناتے ہیں کہ آقا کے وصال کے بعد سیدہ کائنات سنبھل نہیں سکی بس، اور پھر اٹھتے بیٹھتے غم میں رہتی اور سنبھل نہیں سکیں، پھر وہ مختلف حالات 40 راتیں اس تکلیف میں مرض شدید میں رہیں، پھر وہ نماز کا تذکرہ کرنا، پھر حسن اور حسین کو دیکھنا اور رونا، علی شیر خدا کی وصیتیں کرنا، الغرض پورا بیان وصال کے بعد وفات، جنازے اور تدفین تک کیا ہے۔ اب یہ میں نے حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا اس واقعے کا۔ زین المحدثین محمد بن الفتال نیشاپوری شہید 508 ہجری، انہوں نے کوئی اشارہ تک نہیں کیا۔ اس واقعے کا کوئی وجود ہوتا تو کم سے کم اس بیان وفات اور بیان مرض اس میں بیان کرتے۔ اس کے بعد اب اس سے بھی اوپر جاتا ہوں، یہ تو ہے 508 کی وفات۔ اب ایک معروف کتاب ہے علل الشرائع شیخ صدوق کی، بہت بڑے مجتہد ہیں اور محدث ہیں اور فقیہ ہیں شیعہ حضرات کے، ان کی کتاب ہے علل الشرائع، اور شیخ صدوق جو ان کا نام ہے ابو جعفر محمد بن علی ابن الحسین بن موسیٰ القمی، اور شیخ صدوق ان کا ٹائٹل ہے۔ ان کی وفات ہوئی ہے 381 ہجری میں، 381 ہجری وفات ہے، اور نسخہ جو میرے پاس ہے یہ مطبوعہ ہے نجف اشرف کا، عراق کا مطبوعہ ہے، 1385 ہجری کی طبع ہے، انگریزی حساب سے 1966 عیسوی کی طبع ہے یہ شیخ صدوق کی علل الشرائع، معروف کتاب ہے۔ اس کا باب نمبر 148 چیپٹر 148 صفحہ 184 اس کو بیان کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات کے غسل کا بیان امیر المومنین نے کیا، وہ بیان آتا ہے۔ پھر اگلے صفحے 185 پر بیان آتا ہے کہ وہ کس وجہ سے سیدہ کائنات رات کو دفن کی گئیں، دن کو کیوں نہیں کی گئیں، یہ سارا بیان چلتا ہے۔ اس بیان میں پھر ان کی پوری علالت کے دوران کے سارے واقعات آتے ہیں۔ یہاں انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کا سیدہ کائنات کی خدمت میں عیادت کے وقت ان سے ملنا، آنا اور زیارت کرنا اور عیادت کرنا بیان کیا ہے، مگر انہوں نے سٹوری اپنی الگ بنائی ہے، راضی نہ ہونے کا تذکرہ کیا، اپنے عقیدے کے مطابق چلے ہیں۔ یہ تمام صفحات، یہ پوری بحث 184 صفحے سے شروع ہوتی ہے اور 184 سے شروع ہو کر 199 صفحے تک جاتی ہے، 6 صفحات ہیں پورے، بڑے سائز کے 6 صفحات ہیں، پورا باب ہے، اپنے شیعہ عقیدے کے مطابق بیان کیا ہے، اور سارے تذکرے میں سیدنا فاروق اعظم کی طرف منسوب یا جھوٹی حکایت کا نہ ذکر ہے، نہ نام و نشان ہے، نہ اشارہ ہے، اور طویل مذاکرہ بیان کیا ہے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے، ان کی ناراضگی کو بیان کیا ہے، پورے صفحات بھر دی ہیں، مگر اس مذاکرے میں بھی اس حملے کا، واقعہ کا اور اس بہت بڑے فتنے کا انہوں نے ذکر تک اپنی زبان پہ نہیں لایا، نہ اس کا وجود ہوا ہے سارا۔ نہ سیدہ کائنات بیان کرتی ہیں، نہ مولا علی شیر خدا بیان کرتے ہیں، نہ روضۃ الواعظین میں زین المحدثین محمد بن فتال نیشاپوری بیان کرتے ہیں 5ویں صدی ہجری تک، نہ علل الشرائع میں شیخ صدوق 381 میں وفات پانے والے نہ وہ روایت کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اب کیسے بن گیا؟ یہ واقعہ بعد کے زمانے میں گھڑا گیا تبرہ کے لیے، خلفائے راشدین کو بدنام کرنے کے لیے، اور ایک نظام بنانے کے لیے کہ اہل بیت اطہار کے خلاف ظلم ہوئے، مظالم ہوئے، اور صحابہ کرام کو بدنام کر کے پوری امت اور دین کو بالکل کاٹ کے ایک طرف رکھ دینے کے لیے یہ قصے گھڑے گئے۔ جھوٹے کاذب راویوں نے اباطیل اور موضوعات کو وضع کیا اور سندیں بنا کر جن کی حقیقت میں نے کھول کے رکھ دی وہ ان کی طرف منسوب کر دی۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں
ان کی وفات اور ان کے مرض کے تذکرے میں اس واقعے کا ذکر نہیں کرتی. سارا مضمون اپنے عقیدے کے مطابق لکھتے ہیں، اس واقعے کا کہیں وجود نہیں ہے. اب آخری حوالہ اس باب میں جو دے رہا ہوں وہ نامور شیعہ محدث اور محقق شارح نہج البلاغہ علامہ ابن حدید شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں، جو 20 جلدوں کی شرح نہج البلاغہ ہے. اب اس میں بیان کرتے ہیں، حوالہ سن لیجئے، شرح نہج البلاغہ از علامہ ابن حدید، جلد 4، چوتھی جلد ہے، اور اس کا 20واں جز 20 صفحہ 462، مطبوعہ بیروت. یہ ریفرنس آپ نے نوٹ کر لیا. اس میں علامہ ابن حدید جو شارح نہج البلاغہ وہ بیان کرتے ہیں، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْهُجُومِ عَلَى دَارِ فاطمہ وَجَمْعِ الْحُطَبِ لِتَحْرِيقِهَا. وہ کہتے ہیں کہ رہ گیا یہ ذکر، یہ واقعہ کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر حملہ کرنے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور لکڑیاں جمع کر کے وہاں جا کے اس کو جلانے کا قصہ بیان کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں فَهُوَ خَبْرٌ وَاحِدٌ، یہ خبر واحد ہے، اور غیر موثوق بہی، یہ غیر سیکھا اور ناقابل اعتبار واقعہ، ناقابل اعتماد روایت. علامہ ابن حدید نے شارح نہج البلاغہ نے قصہ ختم کر دیا. خبر واحد بھی ہے اور وہ بھی غیر سیکھا ہے، ناقابل اعتماد ہے. ولا معول علیہ، اور کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خبر واحد ہے، نہ صرف یہ کہ غیر موثوق ہے، سکہ نہیں ہے، ناقابل اعتماد ہے، بلکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے اور اس پر توجہ کی جائے. فی حق الصحابہ، اب آگے دیکھیں، صحابہ کرام کے حق میں ایسے واقعے کی توقع کرنا، کہتے ہیں یہ قابل اعتماد بات نہیں ہے، قابل توجہ بات نہیں ہے. صحابہ کرام تو درکنار، وہ کہتے ہیں ولا فی حق احد المسلمین ممن ظہرت عدالتہ، عام کسی مسلمان سے بھی یہ توقع نہیں کر سکتے جس کے اندر کچھ تھوڑی سی عدالت ہو کہ وہ سیدہ کائنات کے ساتھ ایسا ظلم کرے گی، چہ جائے کہ صحابہ کرام کی نسبت یہ خیال کرنا. اب علامہ ابن حدید نے یہ کہہ کر اس پورے واقعے کو رد کر دیا ہے. اب یہ دیکھیے اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے. شیخ صدوق اس واقعے کو رد کر چکے، آپ کی سیدہ کائنات کی وفات کے 6 صفحات کے تذکرے میں علالت سے لے کر وفات تک اس کو بیان نہیں کرتے، مذاکرے میں بیان نہیں کرتے. اور شیخ ان کے جو محمد بن الفتال نیشہ پوری روضۃ الواعظین میں بیان نہیں کرتے. اس طرح اور بے شمار کتب بیان نہیں کرتے. اور علامہ ابن حدید جو ہیں شارح نہج البلاغہ، وہ اس واقعے کو اس سرے سے ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ قابل اعتبار ہی نہیں اور سیکھا ہی نہیں ہے اور خبر واحد ہے اور کسی عام مسلمان، عادل مسلمان سے توقع نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں چہ جائے کہ صحابہ کرام کے بارے میں توقع کریں، اس طرف توجہ ہی نہ کی جائے اس واقعے کی طرف. یہ ابن حدید کی بات. تو یہ ساری حقیقت ہو گئی اس قصے کی جو کھل کے ختم ہو گئی. اب اگلی نشست جو آخری ہے سلسلہ وار گفتگو کی، اس میں انشاءاللہ ہم 2 چیزیں لیں گے.